جنگ بدر کے کچھ دن بعد ایک روز عمیر نامی ایک شخص ہے، خانہ کعبہ میں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمیر مذکور جس بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے شیاطین قریش میں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب کو اذیت دیا کرتا تھا۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر اسیران جنگ میں تھا۔ عمیر اور صفوان کے درمیان ایک گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عمیر نامی شخص کہنے لگا کہ بدر میں ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، ظالموں نے کس بے-رحمی سے ان کو گڑھے میں پھینک دیا۔ صفوان کہنے لگا اللہ کی قسم ان کے بعد اب زندگی کا لطف نہ رہا، کافر تھے۔ عمیر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تو نے سچ کہا، اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا، اور عیال یعنی جو بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، ان کا بوجھ نہ ہوتا جس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو میں سوار ہو کر محمد کو قتل کرنے جاتا، کیونکہ اب تو ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھ میں گرفتار ہے۔ صفوان نے جواب دیا کہ آپ کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، آپ کا عیال میرے عیال کے ساتھ رہے گا، میں آپ کے بال بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں، متکفل ہوں جب تک وہ زندہ ہے۔ تو عمیر نامی شخص کہنے لگا بس میرے اور آپ کے درمیان۔ صفوان بصر و چشم عمیر کی روانگی کے بعد سے لوگوں سے کہنے لگا تم شاد ہو کہ چند روز میں تمہارے پاس، کہ تم خوش ہو جاؤ کہ چند دن بعد میں تمہارے پاس ایک واقعہ کی خبر آئے گی جس سے تم جنگ بدر کی سب مصیبتیں بھول جاؤ گے۔ اب عمیر نامی شخص اس ارادے سے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو میں قتل کروں گا، زہر میں بجھی ہوئی تیز تلوار لے کر مدینہ میں آتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر میں مسلمانوں پر خدا کی عنایات کا ذکر کر رہے ہیں۔ عمیر تلوار آڑے لٹکائے ہوئے اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے میں بٹھا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عمیر کو دیکھ کر فرمایا کہ دشمن خدا عمیر کسی شرارت کے لیے آ رہا ہے۔ جو لفظ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیے وہ من و عن میں نے لفظ استعمال نہیں کیے، چونکہ پھر لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے لفظ ہے، یہ مسجد میں منبر رسول پہ۔ بھائی بات جب اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی ہے تو پھر کون سی عزت ہے انسان کی؟ عزت تو اسی کی ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے لپٹا رہے گا، وابستہ رہے گا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کی کون سی عزت ہے؟ تو بڑے سخت لفظ سیدنا فاروق اعظم نے استعمال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سے میرے پاس لاؤ، فرمایا آگے آؤ۔ تو عمیر کہنے لگا کہ آپ کی صبح بخیر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عمیر تم نے جاہلیت کا تحیہ یعنی ملاقات کے وقت کہا جانے والا کلمہ، یعنی پہلے صبح بخیر کہا جاتا تھا، جاہلیت کا تحیہ کہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیرے تحیہ سے بہتر تحیہ عطا فرمایا ہے، اور وہ سلام ہے جو اہل بہشت کا تحیہ ہے، یعنی اہل جنت جو ہے وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جاہلیت کا دور کا ہے صبح بخیر، تو آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی آج آپ نے سمجھ لیا
کہ صبح بخیر نہیں بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام جس طریقے سے سنت ہے یہ کہنا چاہیے۔ تو عمیر کہنے لگا کہ یا محمد، اللہ کی قسم یہ تحیہ آپ کو تھوڑے دنوں سے ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عمیر کیوں کر آنا ہوا، کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو عمیر کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کے لیے جو آپ کے پاس اسیران جنگ میں ہے، جو آپ کے پاس قید ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے آئے ہو تو پھر گلے میں تلوار آڑے کیوں لٹکائی ہے؟ فرمایا آئے بیٹے کو لینے ہو تو پھر گلے میں تلوار کیوں ڈالی ہوئی ہے، گلے میں تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ تو عمیر کہنے لگا کہ خدا ان تلواروں کا برا کرے، انہوں نے ہمیں کچھ فائدہ نہ دیا، چونکہ بدر شریف میں واقعہ پیش آیا تھا کفار کے ساتھ جو ہوا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ تو عمیر کہنے لگا کہ فقط اپنے بیٹے کے لیے، لیکن اندر وجہ تو کوئی اور تھی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ عمیر کس لیے آ رہا ہے۔ اب حضور نے جب بار بار پوچھا کیوں آئے ہو، سچ بتاؤ کیوں آئے ہو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، تو اور صفوان دونوں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ پوری گفتگو کا خلاصہ حضور بیان فرما رہے، فرمایا تم دونوں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور تو نے مقتولین بدر کا ذکر کیا کہ جو گڑھے میں پھینکے گئے، پھر تو نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض اور بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں ان کا بدلہ لے لیتا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کر دیتا۔ پھر اس نے تیرے ساتھ وعدہ لیا، قرض بھی ذمہ لیا، تیرے عیال کا بوجھ بھی اپنے ذمہ لیا، اس وجہ سے کہ تو مجھے قتل کر دے گا، مگر اللہ تبارک و تعالی تیرے اور اس غرض کے درمیان حائل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ بات کی نا تو عمیر نامی شخص کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اس آسمانی وحی میں جو آپ پر نازل ہوئی تھی جھٹلا دیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے پاس سے کہتے ہیں جادوگر ہیں، فلاں ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہمیں یقین ہو گیا کہ جس وقت ہم حتیم میں بیٹھے تھے میرے اور صفوان کے علاوہ پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن ساری باتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی ہیں۔ اور عمیر نامی شخص کہنے لگا اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ خدا کے سوا آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی ہے، اور فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے اسلام کی توفیق بخشی ہے۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا تم اپنے بھائی عمیر کو دینی مسائل سکھاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو۔